اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن سے شفا اس کی تلاوت کرنے سے ہے، اس کو پڑھنے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے شفا حاصل کرتے تھے، خود بھی اپنے آپ کو دم کرتے قرآن پڑھ کر۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار ہوتا، کسی کو تکلیف ہوتی، آپ بھی اس کو قرآن پڑھ کر دم کرتے تھے، کسی کو تعویذ لکھ کر نہیں دیا تھا، نہ تعویذ لکھ کر دیا ہے، نہ تعویذ لکھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو کھلے طور پر شرک کا نام دیا ہے۔ لیکن ہمارے عجیب و غریب فلسفے چلتے ہیں۔ ہاں، قرآن کو اللہ نے شفا بنایا، اس کو گلے میں لٹکاؤ، تو اللہ نے شہد کو بھی شفا بنایا ہے، تو شہد کی بوتل بھی گلے میں لٹکاؤ بھائی، کیوں کھاتے ہو اس کو؟ پیناڈول بھی شفا ہے، اس کو سر پہ باندھ لو، کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب فلسفے ہیں، سمجھتے نہیں کہ دین کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابراہیم النخعی فرماتے ہیں کہ صحابہ تابعین کے نزدیک ہر طرح کے تعویذ جو ہے منع تھے، ہر طرح کے تعویذوں کو حرام کہتے تھے، چاہے وہ قرآن سے بھی کیوں نہ ہوتے۔ کس لیے؟ ہاں، آپ کو نہیں پتا کہ اس تعویذ کے اندر کیا لکھا ہے۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہے، لیکن تعویذ کھول کر دیکھا جاتا ہے قرآن کی آیت بھی لکھی ہوگی، ساتھ کو نمبر بھی ڈالے ہوں گے، ساتھ کسی شیطان کا نام بھی لکھا ہوگا۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ اس تعویذ میں کیا لکھا ہے؟ اور دوسری بات، جو تعویذ پہنتا ہے اس کا یقین کیا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ کا ٹکڑا، یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے بچا رہا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔